سنت کا جنازہ تو سنت پہ چلنے والے لوگوں نے نکال رکھا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سنت پہ چل رہے ہیں۔ افسوس صد افسوس، دن پہ دن مردوں کے لباس چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، لڑکیوں کے لباس چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور گھر والے اپنی آنکھ نیچے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج بچے اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں تو یہ آپ کی تربیت کی کمی ہے۔ آج اگر یہ ارتداد اتنا پہنچ گیا ہے، لڑکیوں کا اتنا نکلنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہت لڑکیاں نکل چکی ہیں جو مرتد ہو چکی ہیں۔ ان کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ نہیں ہے بلکہ والدین پر ہے۔ ان کی تربیت میں کمی ہے۔ انہوں نے دین سے دنیا کو اوپر سمجھا ہے، اسی لیے بچے اپنے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ زندگی میں دین ہے تو سب کچھ ہے، اور زندگی میں دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھایا، ان کی تمام خواہشوں کو پورا کیا، اب وہ اپنی خواہشوں کو اور اپنی ضرورتوں کو اپنے آپ پورا کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے سے دور رکھا، توجہ نہیں دی کبھی، یقین آنکھ میچ کے کیا کہ ہمارے بچے بڑے فرشتہ خصلت ہیں۔ کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جو بچہ اپنی بہن کو کالج پہ چھوڑ کے آ رہا ہے، اس نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ میری بہن کالج کے گیٹ میں داخل ہوئی ہے یا کسی دوسرے کی اسکوٹی پہ بیٹھ کے آگے چلی گئی۔ اگر تھوڑی سی ذمہ داری سمجھ لیتے، محسوس کر لیتے، تو ممکن ہے کہیں نہ کہیں یہ بات پکڑ میں آ سکتی تھی۔ لیکن آج تو رواج ہی دوسرا ہو گیا ہے۔ جوان بھائی جوان بہن کو اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھا کر غیر لڑکوں کے ہاتھ میں اپنے سامنے ہاتھ دے دیتا ہے کہ یہ لو مہندی لگاؤ اس کی۔ تم خود سوچو کہ مرد کے ہاتھ میں لیڈیز کا جب ہاتھ پہنچتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہوگا وہ۔ اور مہندی یہاں تک لگائی جا رہی ہے۔ اب جب یہاں تک مہندی لگتی ہے تو آستین تو چوڑی ہوتی ہے نا، مہندی لگانے والی کی نظر کہاں تک پہنچتی ہوگی۔ بڑی کڑوی باتیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا مہندی نہیں لگا کرتی تھی؟ ہمارے گھروں کا رواج تھا، بہن نے ماں کے مہندی لگا دی اور ماں نے بیٹی کے مہندی لگا دی، نند نے اپنی بھاوج کے مہندی لگا دی اور بھابھی نے اپنی نند کے مہندی لگا دی، اور خوب اچھی ماشاءاللہ پھول پتیاں ہوا کرتی تھی۔ رات بھر مہندی بھیگ رہی ہے، سارا دن بھیگ رہی ہے، رات کو سوتے ٹائم لگا رہے ہیں، صبح کو ہاتھ پیر دھل رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی مہندی رچی ہے۔ کیا یہ زمانہ بہت زیادہ پرانا ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں؟ ہمارے یہاں منیہار کے یہاں بھی چوڑی جایا کرتی تھی۔ ایک بھائی چوڑی لے گیا، یہ امی کی چوڑی ہے، یہ باجی کی چوڑی ہے، یہ بھابھی کی چوڑی ہے، منیہار کو دکھائی، اس نے 2-4 پیکٹ کی چوڑی نکالی اور انہیں دے دی کہ یہ دکھا کے لاؤ۔ گھر میں پسند کر لی، وہی ڈبے منگا لیے، امی نے بہن بیٹی کو پہنا دی، بیٹی نے بھابھی کو پہنا دی، آپس میں چوڑیاں پہن لیا کرتے تھے۔ اب رواج یہ ہے کہ نہیں، دن میں بھی نہیں جائیں گی، چوڑی پہننے بھی جائیں گی تو رات میں جائیں گی، رات میں جائیں گی، بڑی خوشی خوشی جائیں گی، آج ہم چوڑی پہننے جائیں گے، رات میں چوڑی پہننے کے لیے جا رہی۔ ارے اللہ کے بندو، خدا کے قہر سے ڈرو، خدا کے خوف سے ڈرو۔ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہو اور پھر افسوس کر رہے ہو کہ ہم نے بچوں پہ اتنا یقین کیا۔ یقین کرنے والی بات ہے۔ اس کی صرف اور صرف اہم وجہ یہ رہی کہ زندگی میں دین نہیں تھا۔ زندگی میں دین ہے تو سب کچھ ہے، اور زندگی میں دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا،
آپ نے ائمہ کرام کو گری ہوئی نظر سے دیکھا، دین سیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، دین کی عظمت کبھی دل میں نہیں آئی، اس لیے آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ ارے یہ وہ عالم ہیں، یہ وہ حافظ قرآن ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عالم میرے دین کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو وارث ہیں وہ دین کے وارث ہیں۔ تم نے ان کی قدر نہیں کی۔ یہ ہمارے سچے رہنما ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ ہمارے راہبر ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں، صحیح اور غلط کی تمیز بتانے والے ہیں، حرام اور حلال کی پہچان کرانے والے ہیں۔ ہم نے ان کی عزت نہیں کی، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ میرے دوست ہیں، علماء میرے دوست ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ وارثین انبیاء ہیں، ان سے بچ کے چلو۔ دیکھو نہ دنیا ہاتھ میں آئی نہ آخرت، دنیا آپ کی آپ کے سامنے برباد ہو رہی ہے، آخرت آپ کے مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی آخرت کیا ہے۔ اولاد والدین کو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کی ذمہ داری والدین پر ہے، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش، حسب نسب کے ساتھ اس کے اچھے گھرانے میں اچھی بیٹی سے نکاح کرنا، ماں باپ کی سچی محبت، اولاد کا وقت پہ نکاح کرنا ہے۔ ماں باپ کی سچی محبت، اولاد کا وقت پہ نکاح کرنا ہے۔ بہت سارے بے وقوف لوگ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں جس کی عمر 30 سال ہو گئی، اب میں بیٹے تیرا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا، اب وہ ابھی 2 سال اور رک جاؤ، پہلے مجھے زیبا کی شادی کرنی ہے، پھر مجھے عذرا کی شادی کرنی ہے، پھر مجھے فلاں کی شادی کرنی ہے، اس کے بعد اپنی کروں گا۔ باپ بڑا خوش ہوتا، بیٹا بڑا سوجھ بوجھ کا ہے جی، باہر تعریف کرتا پھرتا ہے، بیٹا بڑا سوجھ بوجھ کا ہے، میں نے کہا تھا بھائی اب میں تیرا رشتہ کروں گا، منع کر دے، نہیں پاپا ابھی نہیں، پہلے میں ان بہنوں سے نمٹ جاؤں، اس کے بعد میں اپنا آپ کروں گا۔ ارے تو پاپا ہے، تجھے خود سوچنا چاہیے، تیری عمر کتنی تھی جب تیرا نکاح ہوا تھا؟ تیری عمر تو ساری 17 18 سال 20 سال رہی ہوگی، تو آج 28 30 سال کے جوان سے پوچھ رہا تیرا رشتہ کر دوں؟ آنکھوں پہ پٹی تو تیرے بندھی ہوئی ہے کہ آج کا کھان پان دیکھ اور 30 سال پہلے کا کھان پان دیکھ، 50 سال پہلے کا کھان پان دیکھ، آج کا رہن سہن دیکھو۔ تجھے تو 18 سال کی عمر میں نکاح کر دینا چاہیے، تو 28 سال کے لڑکے سے پوچھ رہا ہے کہ میں رشتہ کر دوں یا نہ کر دوں۔ یہ سارے فرشتہ خصلت جن کو تم مانتے ہو کہ میرے بچے فرشتہ خصلت ہیں، میرا بیٹا فرشتہ خصلت، 20 سال کا بچہ 40 سال کے انسان سے حرام خوری کرتا ہے۔ اور اگر نکاح میں لڑکی 6 مہینے بڑی ہو تو نہیں، لڑکا تو قبول کرے، اور ماں باپ نہ جی لڑکی بڑی ہے، ہمارے لڑکے سے بہت بڑی، 6 مہینے بڑی ہے۔ ارے خدا کے خوف سے ڈرو، خدا کے قہر سے ڈرو، تمہاری وجہ سے بچے برباد ہو رہے ہیں، تمہاری ناک کی خاطر بچے برباد ہو رہے ہیں، ان کا حساب بھی تم ہی دو گے۔ اولاد کا جو گناہ ہے باپ کی گردن پہ رکھا جائے گا۔ تم بادشاہ ہو اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے فیصلے کرو، جلدی فیصلے کرو۔ اگر آپ کو اپنی اولاد سے اچھی اور سچی محبت ہے تو وقت پہ ان کا نکاح کرو، اور یہ بات آپ کی زندگی میں کب آئے گی؟ جب تم اپنے علماء سے ملو گے، اپنے علماء کو سمجھو گے۔ میں تو کہتا ہوں اپنے گھر میں ایک حافظ قرآن بناؤ، عالم بناؤ، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ عالم کسے کہتے ہیں، آپ کو علم ہو جائے گا۔ ارے یہ وہ عالم ہے، ان کی شکل ان کی صورت دیکھنا بھی ثواب ہے، ان کی صورت دیکھنا بھی ثواب ہے، ان سے مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے، ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من زار عالما فقد زارنی، من صافح عالما فقد صافحنی۔
جس نے میرے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے میرے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ ان کا مرتبہ سمجھو، ان کے مرتبے کو سمجھو۔ میرے بھائیوں، جب جاگو جبھی سویرا ہے۔ اپنے اپنے مسجد کے ائمہ کرام سے محبت کرو، اپنے اپنے علماء سے محبت کرو، اپنا کہیں نہ کہیں اصلاحی تعلق قائم کرو۔ جو گزر گئی اس پر ندامت کرو، اور جو باقی بچی ہے اس کو اپنے اللہ سے دعا مانگ مانگ کر صحیح گزار لو۔ بس یہی ایک راستہ ہے، یہی ہمارے کرم فرما ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ہمارا رہبر نہیں، کوئی ہمارا کرم فرما نہیں، کوئی ہمارا محسن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔